بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا، آج انشاءاللہ دوسرا سبق پڑھیں گے۔ کل کا پڑھا ہوا سبق بھی دہراتے ہیں اور آگے بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ سب میرے ساتھ جو سبق میں پڑھاؤں گا وہ پڑھیں گے۔ تختی نمبر 1، مفردات کے معنی، اکیلے حروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، سا، جیم۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا اور ان حروف کے مخارج بھی کل بتا دیے تھے۔ آج ہم اگلی لائن پڑھتے ہیں اور ان حروف کے مخارج بتاتے ہیں۔ حا، خا، دال، ذال، را، زا۔ آج کے سبق کا پہلا حرف حا ہے۔ حا کے نکلنے کی جگہ میری طرف غور کریں گے، توجہ دیں گے تو مخرج کا پتہ چل جائے گا۔ مخرج کے معنی نکلنے کی جگہ۔ تو حا حلق یعنی گلے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ حلق کے 3 حصے ہیں، یہ آخری حصہ، یہ درمیانی حصہ، یہ شروع کا حصہ۔ تو حا حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے۔ پہلے حلق کے درمیانی حصے سے سانس نکالیں گے اور پھر اس سانس کو آواز میں تبدیل کر دیں گے۔ اب میری طرف توجہ کریں، پہلے ایسے سانس نکالیں گے، پھر اس سانس کو آواز میں تبدیل کر دیں گے، حا۔ اور اس کے بعد خا ہے۔ خا کے نکلنے کی جگہ حلق کا منہ کی طرف والا پہلا حصہ ہے۔ درمیانی حصے سے حا نکلا اور پہلے حصے سے خا نکلے گا۔ اس کے بعد اگلا حرف جو ہے دال ہے۔ دال اور تا کا ایک ہی مخرج ہے۔ دال اور تا ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ زبان کا اگلا حصہ اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگتا ہے تو وہاں سے دال اور تا نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زال۔ زال کا مخرج اور سا کا مخرج ایک ہی ہے۔ جہاں سے سا نکلتا ہے وہیں سے زال نکلتا ہے۔ سا کا مخرج ہم نے کل بتا دیا تھا۔ زبان کی نوک، زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے سرے کے ساتھ لگتا ہے تو وہاں سے زال ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا حرف جو ہم نے پڑھا وہ ہے را۔ را زبان کی نوک اور اوپر کا اس کے مقابلے کا اوپر کا تالو، وہاں سے را نکلتا ہے۔ را میں ہلکی سی زبان کی کیفیت اوپر کی طرف مڑنے والی ہوتی ہے مگر مڑتی نہیں ہے، کیفیت ایسی ہو جاتی ہے تو وہاں سے را نکلتا ہے۔ را کے بعد اگلا حرف ہم نے زا پڑھا۔ زا کا مخرج جو ہے وہ دونوں اوپر نیچے کے دونوں دانت ایسے مل جاتے ہیں اور زبان ان کے پیچھے آ جاتی ہے ایسے، مگر زبان سوراخوں کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی۔ سوراخوں کے ساتھ مس ہو جائے گی تو سوراخ بند ہو جائیں گے اور سیٹی نکلنی بند ہو جائے گی۔ اس لیے چونکہ یہ زا جو ہے وہ سیٹی والا حرف ہے تو یہ زا کا مخرج ہے۔ دونوں اوپر نیچے کے دونوں دانت سامنے کے بند ہو جائیں گے، زبان پیچھے آ جائے گی، وہاں سے زا نکلتا ہے۔ اب ہم اگلی حروف کی 2 جوڑیاں بھی پڑھتے ہیں۔ سین
اب ان چاروں حروف کے مخرج بتاتے ہیں۔ زا کے بعد سین ہے، ہم نے زا کا جو مخرج بتایا وہی سین کا مخرج ہے۔ زا اور سین کا ایک ہی مخرج ہے کہ اوپر نیچے کے دونوں دانت آپس میں مل جاتے ہیں اور زبان ان کے پیچھے آ جاتی ہے، تو وہاں سے سین ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد شین ہے، شین، جیم اور شین اور یا، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ زبان کا درمیان، زبان کا بیچ، یہ سمجھ لو یہ زبان ہے، یہ جو زبان کے بیچ کا علاقہ ہے، اس سے اور اوپر کے تالو سے، اس کے مقابلے میں اوپر کے تالو سے یہاں سے جیم، شین اور یا نکلتے ہیں۔ جیم ہم نے کل پڑھا تھا، شین آج پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہے حرف صاد۔ صاد کا زا اور سین کا مخرج ہی صاد کا مخرج ہے۔ زا اور سین جہاں سے نکلتے ہیں وہیں سے صاد نکلتا ہے۔ ان میں فرق یہ ہے سین اور صاد میں، صاد موٹا ہے اور سین موٹا نہیں ہے۔ سین باریک حرف ہے، صاد موٹا ہے۔ اس کے بعد ہے غاد۔ اب غاد کا جو مخرج ہے وہ سب سے مشکل ہے، مگر مشق کرنے سے آسان ہو جاتا ہے۔ غاد کے مخرج کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس قاعدے میں جو دانتوں کے نقشے دیے ہیں، ان نقشوں کو غور سے پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ تمام مخارج کا تعلق دانتوں کے ساتھ اور منہ کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ، اس لیے ہم نے یہ چارٹ دیا ہے۔ تو غاد کا جو مخرج ہے وہ ہے ڈاڑیں، اوپر کی ڈاڑیں بالخصوص، اور زبان کی ڈاڑوں کے ساتھ والی کروٹ، سائڈ، اس کو یوں تصور کر لیں یہ اوپر کی ڈاڑیں ہیں، یا اس ہاتھ کو بناتے ہیں یہ اوپر کی ڈاڑیں ہیں۔ جب زبان کی سائڈ ان ڈاڑوں کے ساتھ مس ہو جاتی ہے، ٹکراتی ہے، تو وہاں سے غاد نکلتا ہے، اور غاد کا مخرج تھوڑا سا لمبا ہے۔ ساری ڈاڑیں اس کے ساتھ لگتی ہیں، پہلی ڈاڑ یہاں سے لے کر آخری ڈاڑ تک کا سارا جو ہے زبان کے ساتھ لگتا ہے، تو وہاں سے غاد نکلتا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی ایک اور بات ہے، بہت سے لوگ غاد کو دواد پڑھتے ہیں، دواد۔ اب دواد پڑھنے کی شکل میں زبان کا اگلا حصہ جو ہے وہ سامنے کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگتا ہے، جو تا اور دال کا مخرج ہے، تو وہ بھی بجائے اپنے مخرج سے نکلنے کے، تا اور دال کے مخرج سے نکلنے کی وجہ سے سرے سے حرف ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حرف کو احتیاط کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نہ یہ دواد ہے اور نہ یہ زواد ہے۔ زا یا دال کے ساتھ واو لگا کے پڑھنا یہ بھی غلط ہے، اور دال کے ساتھ واو لگا کے موٹا کر کے پڑھنا یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے اس کو اپنے مخرج سے جب پڑھیں گے، یہ تصور کر لو یہ اوپر کی ڈاڑیں ہیں اور یہ زبان کی کروٹ ہے، ان کے ساتھ نکلے گی تو یہاں سے جو آواز نکلے گی، اس آواز کی مشابہت جو ہے وہ ضا کے ساتھ ہے۔ طا کا جو ساتھی ضا ہے اس کے ساتھ مشابہت ہے، دال کے ساتھ مشابہت نہیں ہے۔ اس لیے اس کو وہاں سے نکال لیں گے جو اس کے اپنے نکلنے کی جگہ ہے، غاد۔ اب ان مخارج کو سمجھ کے بڑا یا بچہ، جوان یا بوڑھا، مرد یا عورت جو بھی پڑھے گا اس کا تلفظ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس لیے یہ سسٹم شروع کیا ہے اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ، تاکہ ان قواعد کے مطابق جو بھی انشاءاللہ یہ قاعدہ پڑھے گا وہ تجوید کے خلاف قرآن نہیں پڑھے گا، تجوید کے مطابق پڑھے گا۔ اس لیے جہاں جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے، یا جو بھی ساتھی مرد و عورت، چھوٹے بڑے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں، وہ ضرور یہ قاعدہ منگوا لیں۔ اس قاعدے سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نام اس کا ہے نورانی قاعدہ معلم القرآن، یہ ہمارا اپنا ترتیب دیا ہوا قاعدہ ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ حا، خا، دال، ذال،
سین شین صاد غاد. یہاں سمجھنے کی ایک اور بات بھی ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں، اس کے بعد اس سبق کو ہم اختتام تک پہنچاتے ہیں. کس حرف کو کتنا کھینچنا ہے اس کے بارے میں اصول ہم نے کل بتا دیا تھا. وہ اصول کیا ہے؟ توجہ کیجئے، الف اور حمزہ کو بالکل نہیں کھینچنا. ان دونوں کے علاوہ جو حرف دو حروف سے بنا، با اور الف سے با بنا، حا اور الف سے حا بنا، ان کو تو ہم کھینچیں گے ایک الف کے برابر. اور جو حرف تین حروف سے بنا، جیسے دال الف اور لام سے دال بنا، صاد الف اور دال سے صاد بنا، تو ایسے حروف کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ تجوید کے قواعد کے مطابق ہے. اب یہاں صاد اور غاد کے متعلق تجوید کا ایک قاعدہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صاد الف اور دال سے صاد بنا، یہ دال جو ہے اس پر قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کا معنی ہے ہلانا ہے. تو ہم ان حروف کو پڑھتے وقت دال کو ہلا کے پڑھیں گے جیسے ہم نے ہلا کے پڑھا ہے. صاد غاد. بس آج اسی پر ہم اپنے سبق کی تکمیل کرتے ہیں. آج الحمدللہ ہمارا سبق آدھا ہو گیا، 3 لائنیں ہو گئی ہیں، 3 لائنیں باقی رہتی ہیں. یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ان کو مکمل کر لیں گے. اللہ کریم ہمیں اور ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنے پاک کلام کو سمجھ کر ظاہری اور باطنی تمام قوانین کے مطابق پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.